نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور اس سال کی بات ہو تو ایک اور شخصیت ہم سے چھنی اس سال 22 جون کو، امجد صابری صاحب۔ پہلے تو ان کے زندگی، ان کی قوالی، ان کی موسیقی کے بارے میں ایک چھوٹی سی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ کیسے ہو بیاں وہ منظر، کیسے بیاں ہو وہ منظر، جب ختم ہوئی سب نثر میں۔ دراصل ہے مخلوق کی خدمت ہی عبادت، دراصل ہے مخلوق کی خدمت ہی عبادت، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جان من جا سے گیا ہے بے سبب، جان مولا کیا ہے قاتل کی طلب، تیری اس الوداع کا جب سا ہے انداز، تو ایسے بن بتائے بن گیا ہے راز، تو میرے روبرو تھا کل نہ جانے اب کہاں ہے تو۔ 6 ماہ بعد بھی تکلیف دہ لگتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امجد صابری کے بھائی عظمت صابری اور ان کے بیٹے مجدد صابری سے کچھ یادیں اور کچھ مستقبل کے بارے میں بھی۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کا۔ سب سے پہلے امجد صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں، 6 ماہ گزر گئے، تکلیف تو ظاہر ہے کم نہیں ہوئی؟ جی ہاں، میں اس سلسلے میں یہ السلام علیکم۔ باقی 6 مہینے ہو گئے اور آج بھی ہمارے بھائی کے لیے تعزیت کی پیغامات اور لوگ ملنے والے، افسوس کرنے والے، اور ابھی لاسٹ 12 ربیع الاول کے دن جب اپنا اگر کوئی وہاں جا کے دیکھ لیتا منظر کہ کتنے لوگ اس کے قبر پہ آئے ہیں اور کس طرح پھولوں کا ڈھیر لگ گیا، ہم خود یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ اور لوگ اتنی محبت، اتنی والہانہ محبت کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے امجد صابری کو، کسی نے کہا ہے قول ہے کہ اگر کسی آدمی کی زندگی دیکھنی ہو تو اس کو جینا نہیں، اس کا مرنا دیکھو، مگر میں اپنے بھائی کے لیے کہتا ہوں، امجد صابری کے لیے، کہ اس کا ماشاءاللہ جینا بھی ایسا ہی اور اس کی موت بھی ایسی ہی۔ بالکل۔ جب چہلم ہوا تھا تو مجدد کی دستار بندی بھی ہوئی تھی، اب وہ آگے بڑھیں گے، ظاہر ہے خاندان کا نام آگے بڑھائیں گے، تو مجدد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کافی ایک جو آپ کے والد کی لیگیسی تھی، ایک ان کا نام تھا، کافی یہ بھاری بوجھ لگتا ہوگا؟ سوری، تھوڑی سی آپ کی آواز کم آ رہی ہے ہم کو دونوں کو ہی۔ ٹھیک ہے۔ مجدد، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والد کا نام، ان کی جو پہچان تھی، یہ بھاری بوجھ لگتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے ان آگے لے کر چلیں گے مشعل جو ہے؟ السلام علیکم۔ یہ بہت بھاری لگتا ہے اور ایک بہت برڈن سا لگتا ہے کہ اتنا، ایک تو ماشاءاللہ اتنا نام تھا میرے ڈیڈی کا، اور اس کو آگے چلانا اب ہمارا کام ہے، تو اب کرنا تو ضروری ہے، اور انشاءاللہ سب دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ میں، میرے چاچا اور تایا اس لیگیسی کو آگے بڑھائیں۔ اور کس طرح سے، جیسے ہم نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، انہوں نے جو باتیں کی، جس طرح سے وہ ریاض کرتے تھے، جس طرح سے وہ پریکٹس کرتے تھے، آپ کی کیا روٹین ہے؟ میری روٹین ایکچولی ابھی مجھے اپنی پہلے پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہے، پھر اس کے بعد آفٹر میری اسٹڈیز کے بعد پھر میں اس پیشن میں آؤں گا۔ میرے تایا مجھے سکھاتے ہیں، عظمت صابری مجھے سکھاتے ہیں، ہفتے میں میری 2 دن کلاسز ہوتی ہیں، ریاض کرتا ہوں میں، روز سیکھتا ہوں ہفتے میں 2 دفعہ، اسی لیے بس پریکٹس کر رہا ہوں تاکہ ان کے جیسا
اتنا نہیں لیکن اتنا تو صحیح کر سکوں. اور کوئی ایک یاد بتا سکتے ہیں والد کے بارے میں؟ جی بالکل. ایک دفعہ رمضان پچھلے سال رمضان تھے اور بہت تیز گرمی ہو رہی تھی اور لائٹ بالکل بھی نہیں آ رہی تھی اور سب نے ہم لوگ روزہ صبح ہوئی تو بالکل نا سب کے ایسی حالت ہو گئی تھی کہ سب روزہ توڑنے والے تھے. روزہ توڑنے والے سب نے تقریباً ہمارے گھر میں سب نے روزہ توڑ لیا تھا 9-10 بجے کے قریب صبح کے. سب نے روزہ توڑ لیا تھا لیکن ڈیڈی آخر تک ڈیڈی نے کہا توڑوں لیکن میں نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں توڑوں گا اور آخر وقت تک جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوئی تب تک انہوں نے روزہ نہیں توڑا. تو اس طرح کی ان کی ہمت تھی جو ظاہر ہے آپ کو بھی یاد ہے. عظمت صاحب حال ہی میں جو قاتل تھے وہ پکڑے گئے ہیں تو آپ کو کچھ تسلی ہوئی، کچھ سکون ملا؟ دیکھیں میں ویسے تو مطمئن ہے جو بھی عدالتی فیصلہ آئے گا، لیکن عموماً یہی ہوا ہے کہ ہمارے بہت مشہور حکیم سعید کا قاتل بھی پکڑے گئے تھے لیکن وقت آنے تھوڑی دیر بعد انہیں چھوڑ دیا گیا یا ان کی بیل ہو گئی. اور یہ امجد صابری کے قاتل پکڑے گئے ہیں. امید ہے کہ یہی قاتل ہوں، اصلی قاتل ہوں، تاکہ اچھا ان کو قرار تک جانا چاہیے، ملنا چاہیے، ان کو اس کے کیا کی سزا ملنی چاہیے. لیکن جو میرے بچے یہ یعنی کہ میرے بھتیجا بھتیجی ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ انہوں نے تو اپنا کام کر لیا. لیکن بہرحال لیکن آئندہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنا رینجرز کا بہت اور پولیس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جس طرح اس کراچی کے حالات کو چینج کیا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ تعالی آئی ہوپ سو کہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کو آپ کا جو خاندان ہے اور جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے جب یہ قتل واقع ہوا تھا اس کے بعد یہ بھی اظہار کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. ہاں میں اس میں یہ کہوں گا غیر محفوظ تو ہر آدمی محفوظ کر رہا ہے. اس وقت پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ کوئی بھی اپنے جان و مال کی طریقے سے محفوظ نہیں ہے. لیکن اب کچھ بہتری آ گئی ہے اور ہم بھی ابھی لقت آباد میں ہی رہتے ہیں جہاں پہلے رہتے تھے، آج بھی الحمدللہ وہیں رہتے ہیں. اور اب آگے کیا ہوگا ہم خود بھی نہیں پتہ، لیکن بہرحال جو اللہ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے. اور اس میں بھی اللہ کی کیا راز ہے، کیا مصلحت ہے، وہ پاک پروردگار جانتا ہے. ہم نہیں جانتے، نہ ہم سوچ سکتے نہ سمجھ سکتے، اس کی باتیں وہی جانتا ہے صرف. صابری خاندان پاکستان میں ایک لیجنڈری خاندان، قوالی ہو، کلام ہو، نعتیں ہوں، تو آگے آپ کا خاندان اب یہ جو اتنی لیگسی جو ہے صرف امجد صابری صاحب کی نہیں ہے، صابری خاندان کی ہے، کس طرح سے آگے لے کے جائیں گے؟ ان کو تو کہا جاتا تھا کہ امجد صابری صاحب راک سٹار ہیں قوالی کے. بات یہ ہے کہ امجد صابری کو تو قوالوں کا مائیکل جیکسن کہا جاتا تھا اور وہ تھے بھی، اور اللہ پاک نے ان کو بڑا روپ اور بڑا نوازا. لیکن اس سلسلے میں اب مجدد ہے ماشاءاللہ میرا چھوٹا بھائی ہے طلحہ صابری، اور یہ لے کے چل رہے ہیں. میں تھوڑا انفارچونیٹلی تھوڑا طبیعت ناسازی کی وجہ سے تھوڑا ہے پریشانی، نہیں تو اگر اللہ پاک طبیعت صحیح کر دے تو میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ میں نے ایک نیا کیا ہے کہ میری بیٹی اینا عظمت، ان کو بھی میں نے اس فلم میں ڈالا ہے تاکہ وہ اس کو قائم و دائم رکھ سکیں. کیونکہ یہ روایت آپ کے خاندان میں تو نہیں ہے کہ بچیاں یا خواتین آگے آئیں؟ نہیں ہے ہمارے یہاں، بالکل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں آتا. حالانکہ لیکن یہ ہے کہ اب کچھ حالات کے تحت اور مقصد، اور میری بیٹی کو شوق بہت ہے جس وجہ سے میں نے کہا اب کیونکہ حالات اتنے تبدیل ہو گئے ہیں، دنیا ساری تبلیغ کی طرف جا رہی ہے، چینج آ رہا ہے. تو بالکل بہرحال میری بیٹی کو بہت شوق ہے اینا کو، اور اسی لیے میں نے یہ اناؤنسمنٹ کرنے پہ بھی کوئی نہیں کیا. حالانکہ اس کی دادی پھوپھیاں اور تقریباً آدھا خاندان میرے اس فیصلے کے خلاف، لیکن میں نے عموماً ایسے ہی فیصلے کیے. ٹھیک ہے.
اگر میں درخواست کر سکتی ہوں مجدد اگر کچھ گا کر کچھ پڑھ کے ہمیں سنا سکتے ہیں، کچھ گنگنا دیں. میں اپنے والد صاحب کا آخری کلام پیش کرنا چاہوں گا، اجازت ہے؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، اور اتنا اس وقت سو موونگ رائٹ ناؤ. بہت بہت شکریہ مجدد اور عظمت صاحب آپ کا بھی. لیکن اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. شرمین عبید چنوئی سے بات چیت کریں گے، جن کی ایک نئی فلم سنیماز میں بھی ریلیز ہوئی ہے. آسکر تو انہوں نے جیتے ہوئے ہیں. بریک کے بعد